السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم ہے دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 15۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر کو اب اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا، جو اپنی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈے پانی میں کود گئی تھی۔ وہ اسے لیے جلدی سے پول سے باہر نکلا اور ٹاول اٹھا کر اس کے گرد پھیلایا۔ وہ اسے لیے اندر جانے لگا جب وہ رک گئی۔ ابھی تو میں نے ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کیا۔ زرمین نے معصوم شکل بناتے پیچھے مڑ کر پول کو دیکھا۔ سکندر نے ماتھے پر بل لیے لب بھنچ کر اسے دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں جاتے ہی سکندر نے جلدی سے وارڈروب سے کپڑے نکال کر اسے تھمائے اور چینج کرنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ زرمین اس کی خاموشی پر پریشان ہوتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ تنی ہوئی رگوں کے ساتھ مٹھیاں بھینچے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس نے سگریٹ سلگائی اور کش لگایا، مگر پھر نیچے پھینک کر پیروں تلے مسل دی۔ سیڑھیوں کی جانب آتے اس نے دوسری سگریٹ سلگائی اور پھر پھینک دی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس نے دماغ میں چلتی سینے کو چیرتی سوچوں سے جان چھڑوانے کو تیسری سگریٹ سلگائی۔ زرمین کو ڈوبتے دیکھ کر اسے لگا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ کسی اپنے کو ویسے ہی کھو دے گا، وہ جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اسے لگا تھا زرمین بھی اس کے ہاتھوں سے پھسل جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پھسل گیا تھا، اور سکندر جان لگا کر بھی اسے بچا نہیں پایا تھا۔ زرمین کو ڈوبتے دیکھ کر اسے ہر جگہ صرف خون نظر آیا تھا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں جینے کی چاہ نظر آ رہی تھی۔ زرمین کو بچاتے ہوئے اسے کفن میں لپٹے وجود کے آگے کھڑا بے بس اپنا وجود نظر آیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کچن کا رخ کیا اور وہاں ملازم کو سوپ ریڈی کرنے کا کہتے باہر آ گیا۔ دماغ میں مسلسل جھکڑ چل رہے تھے۔ میری منی میرے پاس ہے، محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے بچا لوں گا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دماغ نے اسے سنبھالنا چاہا۔ تم اسے بھی بچانا چاہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ دل نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کا انجام یاد کرتے سکندر کا دل کرلایا۔ نہیں، میں اپنی منی کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ہر صورت بچا ہی لوں گا، ہر دفعہ میں قربانی نہیں دوں گا۔ وہ بآواز چیخا۔ میں نے 3 قربانیاں دی ہیں، اب مزید کی سکت نہیں یا رب، تو میری منی کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اس نے لال سرخ بھیگی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، اب کہ اس کے لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر چلنے لگے۔ حزام زرمین نے ڈوبتے ہوئے بمشکل سکندر کو پکارا تھا۔ ایک منظر نے اس کا حال عذاب بنا دیا تھا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں جینے کی چاہ تھی، لب خاموش تھے۔ اس کا ہاتھ سکندر سے چھوٹا تھا۔ معصوم چہرہ کفن میں لپٹا حزام سکندر کی سانسیں روک رہا تھا۔ دوسرا منظر اس کے ماضی کی گہری چوٹ کے کھرینچ نوچ رہا تھا۔ اس نے ادھ جلی سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں تلے مس لی اور گہرا سانس بھرتے اندر چلا گیا۔ کچن سے سوپ لے کر اس نے چہرے کو نارمل کرتے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سوپ کا باؤل لیے کمرے میں آیا تو زرمین کو کمفرٹر میں دبکے دیکھ کر اس کو تشویش ہوئی۔ وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے زرمین کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے، بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس نے زرمین کا ماتھا چھوتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر نہیں، اب سردی لگ گئی نا۔ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے۔ اسے بیک وقت زرمین پر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ اس کو اپنے لیے یوں پریشان ہوتا دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں حزام، اور سردی لگنا بالکل نیچرل ہے، تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو۔ اس کی بات پر سکندر مزید بگڑا۔ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ ہاں، وہ حیران ہوا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے اور یہ بیماری بڑھ کر جہاں تک جا سکتی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب دل کر رہا ہے کہ ایک کھینچ کر لگاؤں۔
سکندر نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی بات پر زرمین ٹھٹکی، حیران ہوئی، سنبھلی اور سکندر کو گھورا۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی منی؟ کیوں خود کو تکلیف دے کر مجھے اذیت میں مبتلا کرتی ہو؟ سکندر نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے فکرمندی سے کہا۔ اٹ وازنٹ انٹینشنل۔ میرا پاؤں سلپ۔ نو مور لائز منی۔ اس کی بات کاٹ کر سکندر نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ سکندر خود ابھی تک بھیگا ہوا تھا مگر اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس نے اٹھ کر ٹرے اٹھائی اور زرمین کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اسے سوپ پلا کر دوائی دی۔ بہت برے ہو تم۔ زرمین نے دوائی کھا کر پانی کا خالی گلاس اسے پکڑاتے خفگی سے کہا۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ میری برائی تمہیں دنیا کی ہر بری آفت سے محفوظ رکھے گی منی۔ اگر میں اچھا ہوتا تو تم بھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا یکلخت خاموش ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ زرمین کے گال سے ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ریسٹ کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی، اس نے وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے کہا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زرمین اس کے اچانک بدلتے رویے پر حیران ہوئی۔ سکندر کپڑے تبدیل کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کال سن کر وہ موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا کمرے میں آیا تو دیکھا زرمین سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ چھو کر ٹمپریچر چیک کیا جو بالکل نارمل تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے سائڈ ٹیبل کی ڈراز کھولی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا کیس نکالا۔ اسے کھول کر سکندر نے اس میں موجود پینڈنٹ نکالا اور کیس واپس دراز میں رکھ کر ایک نظر زرمین کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ سکندر نے جھک کر نرمی و احتیاط سے اس کا سر تھوڑا اونچا کرتے اس کے گلے میں پینڈنٹ پہنایا اور اس کا سر واپس تکیے پر احتیاط سے رکھتے سیدھا ہوا۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ چین کے سرے پر بلو سفائر چھوٹی سی تتلی کی شکل میں لٹک رہا تھا۔ اس نے جھک کر نرمی سے زرمین کی پیشانی چومی اور پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر نکل گیا۔ ڈارک مانسٹر کو پھر سے اسکرین پر لانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہ نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس کے پیچھے بیٹھا شخص مسکرایا۔ وہ گلاس وال پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پکڑے باہر چلتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور اس کے پیچھے بیٹھا شخص بھی اندھیرے کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ دریائے ہڈسن کے بہتے پانی کو پل پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آس پاس بہت کم لوگ تھے، جو لوگ موجود تھے وہ بھی اپنے آپ میں مصروف تھے۔ وہ یہاں کھڑا بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ گولڈن براؤن بال ہوا سے اڑ کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہیزل گرین آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور کچھ کرچیاں تھیں۔ اس کے ہاتھ لانگ کوٹ کی جیب میں تھے اور نظریں دور تک بہتے پانی پر جمی تھیں۔ اوئے برفانی لنگور، جسٹ امیجن اگر میں تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو تم تیر کر اس کنارے سے واپس آ سکتے ہو۔ زرمین کا کھنکتا لہجہ اس کے آس پاس گونجا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ یہ سب باتیں اس کے معمول کا حصہ تھیں۔ عالم خان جس چیز سے بچانے کے لیے اسے ادھر لائے تھے وہی چیز اسے یہاں بھی ہانٹ کر رہی تھی۔ پاکستان میں تو زرمین کی یاد ایک پل چین نہیں لینے دیتی تھی مگر یہاں بھی قدم قدم پر زرمین کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ مانو ادھر نہیں جاؤ ورنہ میں بابا سے تمہاری کمپلین کروں گا۔ ایک چھوٹا سا گولڈن بالوں والا بچہ اپنی ہی عمر کی بچی کے پیچھے بھاگتا ہوا دھمکا رہا تھا۔ زرجان گہری سانس بھرتا مڑا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ شام 6 بجے کے قریب زرمین کی آنکھ کھلی۔ اس نے لیٹے ہوئے گردن گھما کر سکندر کو کمرے میں دیکھا۔ سکندر کہیں نہیں تھا۔ کمفرٹر ہٹاتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سلیپرز پیروں میں اڑس کر وہ منہ دھونے واش روم چلی گئی۔ واش روم کے شیشے پر نوٹس چپکا دیکھ کر وہ حیران ہوتی اسے پڑھنے لگی۔ Close your eyes, open your heart, and feel my soul, Minnie. Touching you, needing you,
wanting you in every second of every day. Begin you in soft and breathless whisper for your passion and love. सुर्ख लबों पर झिमपी हुई मुस्कुराहट छा गई। इसके अंदर नए एहसास उजागर हो रहे थे जिनको फिल वक्त वो कोई नाम देने या समझने से कासिर थी। झिमपी हुई मुस्कुराहट यकलख्त शरारती मुस्कान में बदली। वो मुंह धोए बगैर जल्दी से बाहर आई और सेंटर टेबल से सिकंदर की फाइल्स के साथ पड़ा पेन उठाकर वापस अंदर गई। इसने मुस्कुराते हुए इसी के नीचे जवाब लिखा और पेन बंद करती मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी। अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी तो गिर जाऊंगी। इसने हंसते हुए एक दफ़ा अपना लिखा हुआ जवाब पढ़ा, फिर पेन इधर ही रखा और मुंह हाथ धोकर तौलिए से साफ़ करती बाहर आ गई। खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्सां थी। इसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों से बैंड उतार कर रखा कि अचानक इसकी नज़र अपनी गर्दन पर पड़ी। वो गर्दन पर हाथ रखते बेसाख्ता शीशे के नज़दीक हुई। कुछ देर वो हैरत से अपने गले में पहने खूबसूरत पेंडेंट को देखती रही। दफ़तन इसे सिकंदर का ख़याल आया। वो हैरान होती मुस्कुरा दी। कुछ देर वो पेंडेंट पर हाथ फेरती मुस्कुराती रही, फिर बालों में ब्रश फेरा और खुले बालों में हाथ फेरती आकर सोफ़े पर टिक गई। LED ऑन करके रिमोट हाथ में पकड़े इसकी नज़रें तो LED पर थीं, मगर दिमाग का परिंदा हज़ाम सिकंदर के नाम का तवीज़ पहने ऊंची उड़ान भर रहा था। ये तुमने पहनाया है मुझे? सिकंदर को कमरे में दाखिल होता देखकर वो जल्दी से सोफ़े से उठकर इसके पास आती हुई गले में पहना पेंडेंट पकड़े मुस्तफसर हुई। कमरे में आते साथ ही ज़मीन को ऐसे फ्रेश देखकर और इस इस्तकबाल पर वो मुस्कुरा दिया। नहीं, इसने यकलख्त संजीदगी से कहते हाथ में पकड़ा कोट इसके सर पर फैलाते हुए चेहरे पर गिरा दिया। ज़मीन ने हैरान होते कोट सुरअत से चेहरे से हटाया। फिर किसका काम है? वो मज़ीद हैरान होती ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते सिकंदर के पीछे लपकी। पता नहीं। सिकंदर ने बेखबरी से कंधे उचकाते हुए ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला। मेरे सोते हुए कोई मेरे कमरे में आकर मुझे ये पहना कर चला गया हज़ाम। इसने फ़िक्रमंद होते गले में पहना पेंडेंट सिकंदर को दिखाया। तुम्हारी मौजूदगी में इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। इसने पैरों से जूते उतार कर स्लीपर्स पहने। फिर क्या फरिश्ते पहना गए? वो तनक कर बोली। इसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। इसे सताकर सिकंदर को अच्छा लग रहा था। इसने शर्ट के कफ फोल्ड करते खड़े होते मुस्कुराहट जब्त की। ये काम फरिश्ते नहीं करते। इसने उंगली की पोरों से नरमी से ज़मीन का गाल छुआ और ज़मीन के हाथ में पकड़ा अपना कोट लेता हैंग करने लगा। तो फिर वो हकीकतन परेशान हुई। सिकंदर ने मुड़कर इसके परेशान चेहरे को देखा। वो चलता हुआ इस तक आया और इसके कंधों से पकड़ा। मेरी प्यारी मिनी, जब ये काम फरिश्तों ने नहीं किया, ना ही कोई दूसरा इस कमरे में आ सकता है, तो फिर आखिरी शख्स कौन हो सकता है जो ये करेगा? इसने कदरे सुकून से इस्तफसार किया। पता नहीं। इसने रूहान सी शक्ल बनाई। सिकंदर को हकीकतन इसकी मासूमियत और बेखबरी पर हंसी के साथ साथ प्यार भी आया। सिकंदर जब जवाब देने की बजाय इसे देखता रहा तो वो मज़ीद रूहानसी हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो? यू आर इरिटेटिंग मी। इसने खफा से अंदाज में कहते हुए सिकंदर के सीने पर मुक्का मारा। वो मुक्का खाकर हल्का सा हंस दिया। इसने ज़मीन के कंधों से हाथ हटाकर इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए। स्याह आंखों की चमक काबिले दीद थी। यू आर द बेस्ट आई एवर हैव मिनी। इसका लहजा मोहब्बत की नरमी में घुलता हुआ था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितना बदल दिया है। तुमने मेरा ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल डाला है। धीमी मुस्कान सजाए इसने ज़मीन की आंखों में देखा। आई इरिटेट यू, लाफिंग विद यू, एग्री विद यू, ऑल जस्ट बिकॉज इडियट आई लव यू। इसने हल्का सा हंसते हुए लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया।
ایسے آئی لو یو کون بولتا ہے اسٹوپڈ؟ وہ منہ بناتی خفا ہوئی۔ سکندر حیران ہوتا ہنسا۔ ایسے آئی لو یو کا جواب کون دیتا ہے میری بے وقوف بیوی؟ سکندر نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ وہ سکندر کو گھورتی پیر پٹک کر ڈریسنگ روم سے نکلتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ سکندر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ حزام مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی تمہارے سے تھوڑی سی ناراض ہوں۔ تم نے سب سے پہلے آج مجھے برف نہیں کھانے دی، پھر پول میں جانے سے پہلے منع کر دیا، اور اگر لے کر بھی گئے تو جلدی سے بس ہاتھ لگوا کر واپس لے آئے، اور پھر کمرے میں آ کر مجھے ڈانٹا بھی تھا، پھر مجھے زبردستی سوپ پلایا اور وہ گندی کڑوی میڈیسن بھی کھلائی، اور اکیلا سوتا ہوا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اور اب یہ پینڈنٹ کسی نے آ کر مجھے پہنا دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا کام ہے، اور تمہیں بھی نہیں پتہ کہ یہ کس کا کام ہے، اور اب تم فضول سوال کر کے میرا دماغ زیادہ خراب کر رہے ہو۔ اس نے اتنے لمبے معصوم شکوے پر وہ قہقہہ ضبط کرتا ہنس دیا۔ او ڈیئر منی، اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت دو اور سو جاؤ، چلو شاباش۔ سکندر نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس پر کمفرٹر درست کیا۔ وہ سکندر کا ہاتھ پیچھے کرتی اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ تم نے ہی پہنایا ہے نا؟ اس نے روحان سے ہوتے پوچھا۔ سکندر کی برداشت یہیں تک تھی، وہ اپنی منی کو اس سے زیادہ نہیں ستا سکتا تھا۔ ہاں، اس نے تھوڑی رگڑتے اعتراف کیا۔ زرمین نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا، پھر غصے سے کشن اٹھا کر اسے مارا، جسے سکندر نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ دوسرا، تیسرا، اور ایک ایک کر کے سارے کشنز، اس کے بعد اس نے تکیے بھی اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ سکندر ہنستا ہوا کچھ کیچ کر رہا تھا اور کچھ اسے لگ کر زمین بوس ہو رہے تھے۔ زرمین اپنی ٹانگوں پر پڑا کمفرٹر اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی کہ سکندر نے ایک جست میں اس تک پہنچتے کمفرٹر سمیت اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ بس کرو منی، اتنی چھوٹی سی جان کے لیے اتنا زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس نے خود کو اور کمفرٹر کو سکندر سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر 1 انچ نہ ہل سکی۔ یو اولڈ راسکل، لیو می، یو آر اے بگ لائر۔ چھوٹی کا خطاب ملنے پر اس نے بھی جھٹ سے سکندر کو بوڑھے بدماش کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس کی بات پر سکندر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اب میں اسے نہیں پہنوں گی، میں اسے ابھی اتار دوں گی، زرمین نے خفگی سے کہتے ایک بار پھر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر سکندر سنجیدہ ہوتا اسے چھوڑ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اسے کسی صورت نہیں اتارنا منی۔ اس نے زرمین کے گلے میں پہنے پینڈنٹ کی جانب اشارہ کیا۔ میں اتاروں گی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ خفا ہوتی بضد ہوئی۔ منی، جسٹ لک ایٹ می۔ اس نے زرمین کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ کچھ بھی ہو جائے، بس یہ پینڈنٹ نہیں اتارنا، اوکے؟ تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے کوئی سزا دے لو، مگر یہ مت اتارنا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے نرمی سے سمجھایا۔ کیوں؟ اس کے پر اصرار انداز پر وہ چونکی۔ ڈنر کیا؟ سکندر نے چالاکی سے بات بدلی۔ زرمین نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں ہر چیز پر کمپرومائز کر لوں گا، مگر تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ کچھ خفا ہوا۔ چلو اب اکٹھے کرتے ہیں، اس نے اٹھ کر انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ زرمین سر ہلا کر رہ گئی۔ چہارسو عجیب وحشت کا سما تھا۔ تا حد نگاہ خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ کسی زخمی وجود یا لاش کے بغیر پھیلا ہوا خون اپنی وجہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ وحشت زدہ سی اتنا زیادہ خون دیکھ رہی تھی، اس قدر خون دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے چیخ کو روک رہی تھی۔ خوف کے مارے پسینے سے بھیگا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی۔ خوف و دہشت کے باوجود اس شخص کو دیکھ کر اسے ایک گونا سا سکون محسوس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص اسے محفوظ کر لے گا۔ اس کی نظر اس شخص کے حلیے پر گئی جس کا لباس خون سے بھرا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز لیے وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ اسے خون میں لت پت دیکھ کر اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ وہ اس کی جانب دوڑی مگر وہ جتنا اس کی طرف جا رہی تھی اتنا ہی وہ شخص اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کا نام پکارتی اس کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی مگر وہ مانند سیراب دور سے دور ہوتا گیا۔ جب اسے لگا کہ اب وہ شخص کے قریب پہنچ چکی ہے تو یک لخت وہ شخص ٹکڑوں میں بٹتا ہوا اسی خون کا حصہ ہو گیا جو چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لبوں سے بے ساختہ دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ وہ چیخی تو پھر چیختی ہی چلی گئی۔ وہ اٹکتی سانسوں، پسینے سے شرابور جسم اور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ چیختی ہوئی بار بار اس شخص کا نام پکارتی اسے زمین پر بہتے خون میں تلاش کر رہی تھی مگر وہ شخص اس سے بہت دور جا چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ رات 1 بجے کے قریب وہ کام ختم کرتا آ کر لیٹا ہی تھا کہ زرمین نے سوتے ہوئے اپنا سر تکیے پر پٹکنا شروع کر دیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر زرمین کو دیکھا جو آنکھیں موندے سوتے میں رو رہی تھی اور لب بغیر آواز اس کا نام پکار رہے تھے۔ زرمین کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے اور اس نے زرمین کا چہرہ نرمی سے تھپتھپاتے اسے جگایا۔ منی، منی۔ وہ ہنوز اسی حالت میں روتی ہوئی بغیر آواز ہزام ہزام پکار رہی تھی۔ اٹھو منی، یہ بس ایک خواب ہے۔ سکندر نے اسے تھوڑا جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی مگر خواب کے زیر اثر اب تک کانپتی ہوئی بار بار ہزام پکار رہی تھی۔ بولو میری جان، یہ دیکھو میں پاس ہوں۔ وہ بس ایک خواب تھا، سب ٹھیک ہے۔ سکندر نے فکر و محبت سے کہتے اس کا پسینے سے تر وحشت زدہ چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے جیسے ہی سکندر کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھا جھٹ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہزام، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے سکندر کو مضبوطی سے پکڑا گویا وہ ابھی چھوڑ جائے گا۔ سکندر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کی پشت سہلائی۔ جانے ہزام، میں کبھی تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا۔ تم میری روح کی ساتھی ہو، میرے لیے میرا سب کچھ ہو۔ میں تمہیں کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا اور خود بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ بندھا رہوں گا۔ سکندر نے محبت سے کہتے اس کا سر چوما۔ وہ سکندر کے سینے پر سر رکھے اس کی چلتی ہوئی مضبوط دھڑکنوں کو سن کر پرسکون ہو رہی تھی۔ سکندر خاموشی سے اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے نرمی سے اس کی پشت سہلا رہا تھا، کبھی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہیں سو گئی۔ اس کو اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتے دیکھ کر سکندر کے لبوں پر نرم مسکراہٹ چھو گئی۔ اس نے زرمین کی پیشانی چومی اور احتیاط سے پیچھے ہوتا ایسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زرمین کے اوپر کمفرٹر دے کر بیٹھ گیا۔ وہ تو پرسکون ہو کر دوبارہ سو چکی تھی مگر ہر روز کی طرح آج بھی نیند ہزام سکندر سے روٹھی ہوئی تھی۔ نہیں ہوتا میں تجھ سے جدا بھروسہ رکھ روح پوش، یہ نکاح عشق ہے تیرا حق کے مہر میری سانسیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اکیلا پا کر سرعت سے اٹھی۔ کمرہ، ڈریسنگ روم، واش روم، ٹیرس، ہر جگہ دیکھنے کے بعد جب اسے سکندر کہیں نظر نہیں آیا تو رات والا خواب پوری جزیات کے ساتھ دماغ کے پردے پر لہرا گیا۔
وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور اندر اٹھتے خوف کو دبانے کے لیے سکندر کو بآواز بلند پکارنے لگی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی ملازمہ ہاتھ صاف کرتی باہر آئی۔ ملازمہ نے ایک نظر زرمین کا حلیہ دیکھا جو ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے بغیر سلیپرز کے منہ ہاتھ دھوئے بنا ہی سکندر کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ بی بی جی صاحب تو صبح ہی نکل گئے تھے اور ہدایت دے کر گئے تھے کہ آپ کو ناشتہ کروا دوں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ زرمین سر ہلاتی واپس اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر سکندر کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، پھر موبائل بیڈ پر پھینک کر فریش ہونے چل دی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے ایک نظر شیشے پر لگے نوٹس کو دیکھا۔ اس کے نیچے ایک اور نوٹ دیکھ کر اس نے جلدی سے پڑھا، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ وہ پڑھ کر ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہوتی مسکرا دی، جنہیں گرنا ہو گر ہی جاتے ہیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہنستے ہوئے جواب لکھا۔ اس بات سے یکسر انجان کہ قسمت بھی اس پر ہنس رہی تھی۔ پین واپس وہیں رکھ کر وہ باہر آ گئی اور بال بنانے لگی۔ جمال یار کو دیکھا، پھر اپنے حال کو دیکھا۔ جب اپنے حال کو دیکھا، بڑا بے حال سا دیکھا۔ اپنے پیچھے سکندر کی گمبھیر بھاری آواز سن کر وہ یکلخت پلٹی۔ حزام تم کب آئے؟ میں تو یہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ خفا ہوئی۔ ناشتہ کیا؟ سکندر نے بات بدلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک رات والے خواب کے اثرات دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ اگر تمہیں میری اصلیت پتہ چلی تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے زرمین کو دیکھتے سوچا۔ زرمین نے اسے خود کو یوں خاموشی سے تکتا پا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب کیا۔ ایک دن ہم سب کو اپنی جان دینی ہے منی، آج نہیں تو کل، سب نے ہی جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب فانی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اپنی اگلی سانس کا بھی نہیں پتہ، اس لیے اپنے دل میں موجود ہر خوف نکال دو۔ اس کی بات سن کر زرمین کا دل یکبارگی دھڑکا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہوئی۔ تم نے رات کو یہی کہا تھا نا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خفا ہوئی۔ بلا شبہ میں نے کہا تھا، مگر یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو میرے بس میں ہوا میں ضرور کروں گا، مگر اگلا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اللہ کے فیصلوں پر انسان صرف صبر سے سر جھکا سکتا ہے۔ سکندر نے نرمی سے اس کا گال سہلاتے سمجھایا۔ تم ایسی باتیں نہیں کرو نا۔ اس نے اپنے چہرے پر سکندر کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے خوف سے کہا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں خوف دیکھ کر سکندر کو تکلیف ہوئی۔ وہ اسے جب اپنے بارے میں تمام حقیقت بتانے کا ارادہ کرتا تھا تب ہی زرمین کے ساتھ کچھ ہو جاتا جو اسے خوف زدہ کرتا۔ سکندر اس کو خوف زدہ دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے منی۔ اس نے زرمین کا دھیان بٹانے کی خاطر بات بدل دی۔ اس کی بات پر وہ گڑبڑا گئی۔ تمہیں کس نے کہا؟ سب جھوٹ ہے۔ وہ خود اب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کا گڑبڑانا سکندر کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر مجھ سے محبت کی داستان سنا رہی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے زرمین کی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ سکندر کی بات سن کر اس نے بوکھلاتے ہوئے گردن شیشے کی جانب موڑی اور غور سے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر سکندر نے اپنی ہنسی روکی۔ میری آنکھوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر الجھن لیے معصوم آنکھیں سکندر پر گاڑیں۔ نزاکت لے کے آنکھوں میں وہ ان کا دیکھنا توبہ۔
الہی ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ آئی تھنک تم اردو کا لیکچر بہت غور سے سنتے تھے۔ اس کے دوسری دفعہ شعر کہنے پر زرمین نے لطیف سا طنز کیا۔ سکندر ہنس دیا۔ اور تم نہ مجھے دیکھو نہ میرا دیکھنا دیکھو، تم بس اپنا کام دیکھو۔ اس کو پھر یاد آیا کہ سکندر کل بھی اور صبح بھی اسے سوتا چھوڑ کر کام پر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے بالکل بیویوں والے انداز پر ہنس دیا۔ میں تینوں چیزیں ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں، اتنا ٹیلنٹڈ ہوں میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ حزام مجھے بائیک سکھاؤ گے؟ اچانک یاد آنے پر زرمین نے جوش سے پوچھا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔